نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. پاک ہے وہ ذات واحد و یکتا ہے وہ ذات مطہر ہے وہ ذات احد ہے وہ ذات اطہر ہے وہ ذات پاکیزہ تر ہے وہ ذات جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو حی قیوم ہے، جو قائم بالذات ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بلند و برتر ہے، وہ اکبر ہے، وہ کبیر ہے. تمام شانیں، تمام حمد و ثنا اس رب العظیم کو شایع ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے. جو ظاہری و باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے. جو ذہنی و قلبی اور افکار اور نظریات کو پاکیزہ تر کرتا ہے اور انعام دیتا ہے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں. نعمتیں تقسیم کرتا ہے، رحمت تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے. جو حیات و ممات کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو بے نیاز ذات ہے. سب انبیاء علیہم السلام اور تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہیں. حقیقی مؤثر مؤثر حقیقی اسی ذات کو جچتا ہے. جو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، جو شفا یابوں کو، جو صحت مندوں کو بیمار بھی کرتا ہے، وہ بھی اسی کی دست قدرت میں ہے. جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو سورج کو اور چاند کو اپنے متعین وقتوں میں نکالتا ہے، جو اشراط الارض کو بھی رزق دیتا ہے. تمام تر حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کو شایع ہے. لا تعداد درود و سلام بر سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے ماہ تمام، اس کونین کے دولہا، صاحب معراج،
जद्द हसनैन अबुल क़ासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताहर तर ज़ात पर दरूद सलाम के हदिये बारगाह रिसालत में पेश करने के बाद तमाम नाज़रीनों सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मुक़द्दस रहमतों से मुज़य्यन शब है। यूं तो ये माह रमज़ान मुकम्मल ही रहमत का महीना है, लेकिन आखिरी अशरा मग़फ़िरत का है। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ने की सआदत की है कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल अपनी मखलूक को इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह ताला की यानी तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? क्या मैं ही राज़िक नहीं? क्या मैं ही क़ादिर मुतलक नहीं? क्या मैं ही हयात व ममात का मालिक नहीं? क्या मैं ही जो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है उसको जानने वाला नहीं? क्या मैं सत्तारुल उयूब नहीं? क्या मैं गफ़ारुल ज़ुनूब नहीं? क्या मैं मालिक अर्ज़ो समा नहीं? क्या मैं मालिक रोज़े जला नहीं? तुम मेरी नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? इस आया करीम में अल्लाह ताला ने अपने इनामात जो उसने हमको अता किए हैं उसका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है कि मैंने अब ऐसा हबीब मबऊस फरमाया है जो रहमतें लेकर आया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने एक ऐसा रसूल और नबी भेजा है जो तमाम अंबिया का सरदार है और सरापा रहमत है। जिन्नो इंस के लिए, अपने बेगाने के लिए, अग़ियार के लिए, सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर यूं कहा जाए कि अल्लाह ताला ने जो सूरह रहमान में अपनी नेमतें बयान फरमाई उसमें जो सबसे बड़ी नेमत है जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर भेजा गया है उसके लिए ये इरशाद फरमाया गया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मखलूक खुदा मैंने आपके लिए
آپ کی ہدایت کے لیے، تاکہ تم بھٹکو نہ، صراط مستقیم سے ہٹو مت، اس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی شریعتوں کو اتارا اور آسمانی کتابیں اتاری کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لایا جائے۔ اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آنے والا نبی، یعنی ہمارا نبی۔ اس میں کوئی کلام نہیں اور اس میں کوئی شک یا تشکیک کا عنصر نہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی صحیفے ہوں، آسمانی کتب ہوں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے اللہ کے حکم پر ترتیب دیا، احکام کو جاری کیا اپنی امت کی تربیت کے لیے، اسلام دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں اخلاقی مذہبی اقدار کی اعلیٰ سطح موجود ہے، لیکن ہمیں ادراک نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں رحمتوں کا نزول فرمایا وہاں ماہ رمضان کو اس امت کے لیے، اس امت کے بخشش کے لیے ایک رحمت بھرا مہینہ بنایا، ایک رحمت بھرا مہینہ خلق فرمایا، جس میں تمام گناہگار اور تمام پاک باز بھی، تمام نیک لوگ بھی، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، میں نے پہلے ہی پہلے ابتدائی کلام میں کہا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور یہاں نمازوں والے، نماز تراویح والے، تمام اچھے اعمال کرنے والے، ان کی کوئی بات جو اس کو پسند نہ آئے وہ اس کو اپنی بارگاہ سے رد کر دے، کیونکہ وہ بالکل بے نیاز ذات ہے، اس ذات سے کوئی بھی یہ استفسار نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں کیا یا مجھ سے ساتھ یہ کیوں کیا، میں نے تو بہت نیک اعمال کیے تھے، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ احادیث طیبات میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ خلوص دل کے ساتھ اس بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہوتے ہیں جس بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام بھی اور سید الاولین والآخرین بھی سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ ذات کتنی مقدس ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے جس کے آگے ہمارے نبی کریم سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ماہ رمضان کو، مکمل ماہ رمضان کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ کے انعامات میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو خود رحمت ہے، نور علی نور، کہ آمنہ کا ماہ تمام بھی سراپا رحمت
اور یہ ماہ رمضان بھی سراپا رحمت، یہ ماہ رمضان بھی سراپا رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تکمیل اس شب کو فرمائی۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں، یہ تمام پرہیزگاروں کے لیے بھی، متقین کے لیے بھی، گناہگاروں کے لیے بھی ایک دروازہ کرم کھلنے کا نام ہے۔ دروازہ کرم کھلنے کا نام رحمت ہے۔ اس لیے میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح۔ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جولی، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ یہ وہ دروازہ فضل ہے، یہ وہ دروازہ کرم ہے جس دروازے پر تمام انبیاءوں نے اپنے سر تسلیم خم کیے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے، اور اس دروازے سے اگر صدقے دل سے مانگا جائے تو اگر اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے جو اولیاء ہیں اور انبیاء کا وسیلہ اگر اللہ مانتا ہے، اور ہم وسیلوں کے قائل ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وسیلہ بھی اعمال کا، نیک اعمال کا وسیلہ بھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں نیک اعمال ہوں۔ اور جو مقبولین خدا ہیں، جن کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزری، ان کا حوالہ یا ان کا وسیلہ دے کر اگر اللہ سے مانگا جائے تو بالیقین اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں اس ربائی کا عنوان جو ہے رحمت کا بلاوا، رحمت کا، یہ آج رحمت کا بلاوا ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور تسبیح بھی اس کی بیان ہو رہی ہے، تقدیس بھی اس کی بیان ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو جو مستقل معجزہ ہے، جو معجزہ دائمیہ ہے، کیونکہ جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پوری زندگی معجزات سے بھرپور ہے۔ کہیں شق القمر ہو رہا ہے، اور احادیث طیبات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا۔
میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن قلب محمد نہیں سوتا. اس دروازے سے مانگے, اس دروازے سے تمام اولیاء, تمام انبیاء نے مانگا ہے, تمام انبیاء نے مانگا ہے. کس سے مانگے, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کے تیرے سوا کون ہے؟ بنیادی عقائد اسلامیہ میں سے جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. ضروریات دینیہ میں سے اس وقت تک انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک نہ جانے اور اس کی تسبیح بیان نہ کرے. ضروریات دینیہ میں عقائد میں سے یہ بھی ہے. تو دروازہ رحمت کا بلاوا جو ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن مجید کی تکمیل فرما دی, تکمیل فرما دی, اور اس مقدس رات میں تمام ملائکہ اور ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا عرضی پر آتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہوتا ہے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے فرمائے ہیں. ایک اور رات کا جو اوقات ہیں, رات کا جو گھنٹے ہیں وہ کتنے ہیں؟ مطلع فجر تک, فجر کے طلوع ہونے تک, یعنی سورج کے طلوع ہونے تک یہ لمحات مقدس موجود ہیں. اب انسان کی اپنی قسمت ہے کہ وہ کتنی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے. دروازہ کرم سے کتنی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے اپنے دامن میں, اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے رحمت کا بلاوا ہے, دفتر ہے, سیاہ یا دھلا ہے, آ جا. یہ اللہ تعالی عز و جل فرما رہا ہے. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے, آ جا. سیاہ سے مراد سیاہ کار لوگ جو معصیت سے بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے سیاہ کی تشبیہ ہے, اور دھلا سے متقین کے لیے ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. متقین کے لیے بھی یہی دروازہ ہے. اور قربان جائیے اس بارگاہ پہ جس بارگاہ میں خلیفۃ المسلمین, خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہادت ہوتی ہے تو تب بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز اور کہا فزت برب الکعبہ, کہ آج علی کامیاب ہو گیا, علی کامیاب ہو گیا.
کیونکہ وہ ایک سجدہ جو علی کا تھا یا علی کے جانشین کا تھا، دنیا کے تمام متقیین کا سجدہ ایک طرف، حسین ابن علی کا سجدہ ایک طرف۔ حسین ابن علی بھی اسی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ حسین ابن علی کے بابا بھی شہادت پائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شہادت پیش کی۔ امام علی مقام کو دیکھ لیں، آپ کے نانا کریم کو دیکھ لیں کہ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اس امت کے لیے دعا فرمائی، اس امت کے لیے یعنی ہمارے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو جہاں قہار ہے، جبار ہے، تو رحمان بھی تو ہے نا۔ کیا یہ تیری صفت نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تو میری صفت ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں اکرم بھی ہوں، میں اکبر بھی ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی صدقے دل سے آئے تو صحیح۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو۔ اے محمد عربی کی امتی، تو مایوس ہوتا ہے؟ تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ تجھے میں نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو خود رحمت ہے، جس کے در سے رحمت بٹتی ہے اور تمام مخلوق کھاتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ نعمتوں کی کنجی اللہ نے محمد عربی کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا۔ دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا۔ سلاطین وقت کے، امرائے وقت کے محلات اپنے مقررہ اوقات پر بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا سلطان ہے اور ایسا کریم آقا ہے، اور کریم آقا کا رب بھی ایسا کریم ہے اور اکرم ہے کہ نہ اس محبوب کا دروازہ امت کے لیے بند ہوتا ہے اور نہ محبوب کے مالک کا دروازہ اس امت کے لیے بند ہوتا ہے۔ یہ ساعتیں مغفرت کی ساعتیں ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں۔ نعت خان نے پڑھا، شافع معاشر کی بارگاہ میں
یہ ہدیہ نعت میں میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے اگر شاعرانہ ذوق اور شاعرانہ نقد سے دیکھا جائے تو اس مصرے میں ذو معنویت ہے کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، یعنی ان کی شفاعت کے ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو کثرت عصیاں کے سبب سامنے نہیں جایا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ اس بارگاہ میں جو بھی جھولیے پھیلائے ہوئے ہیں اس بارگاہ سے کسی کو خالی نہیں بھیجتا وہ، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ اس بارگاہ میں اگر توبہ کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس نے اگر نہیں بخشنا تو اور کس نے بخشنا؟ رازق اگر وہ ہے اور یقیناً وہ ہے تو اسی نے ہی ہمیں بخشنا ہے۔ تو آج کی یہ جو رات ہے، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ مقدر والوں کے حصے میں آتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جو پچھلی امتوں میں کسی نبی کی امت کو یہ نہیں عطا کی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ شب قدر کوئی کم نعمت ہے؟ یہ ماہ رمضان کوئی کم نعمت ہے؟ لیکن اس دروازے پہ کوئی آئے تو صحیح۔ اس مالک کا اور اس قادر کا عجیب دروازہ فضل ہے کہ کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا کیونکہ دروازہ فضل ہے۔ یہ اس کے شایان شاہ نہیں کہ وہ مخلوق کو بخشنے پہ اس نے کوئی اوقات رکھے ہوں، پورا سال اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے اور یہ فضیلت والا مہینہ ہے، جیسے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت دی گئی۔ نبی بھی فضیلت والا، شریعت بھی فضیلت والی، آل بھی فضیلت والی، آل بھی فضیلت والی، شریعت بھی فضیلت والی، نبوت بھی فضیلت والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں سے بھائی آپ اس کے منکر ہوں گے؟ آپ اس کی ایک ایک نعمت کو گنوانے پہ آئیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائیں، اس کی نعمت آپ نہیں گن سکتے۔ جہاں اس کی لاتعداد صفات ہیں، اس کا کرم بھی لاتعداد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں اور اس بارگاہ سے ہی خیر مانگیں
اور مغفرت کی دعا مانگے، اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہمیں محمد نے بتایا ہی نہیں۔ اس دروازہ کرم کے علاوہ ہمارے آقا نے اور کسی دروازے کو دکھایا ہی نہیں امت کو۔ اپنی مغفرت، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا اس دن میں کریں، اس رات کو کریں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ پورے سال کے گناہ صدقے دل سے اگر اس بارگاہ میں توبہ پیش کی جائے تو وہ قاضی الحاجات ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ اپنے اس آقا کے امتی امت کو اس کو اکیلا اس امت کو نہیں چھوڑے گا۔ جتنا بھی ہو سکے استغفار کریں، یہ لمحات قبولیت ہوتے ہیں، یہ مقدر والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور جو اس مقدس رات میں بھی اپنے مالک کو نہ منا سکے، شومی قسمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں سے کوئی ناراضی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا فرمائے گا۔ رحمت کا سمندر جب ٹھاٹھے مار رہا ہو، جب نعمتوں کا سمندر میں طغیانی آ جائے، اس وقت کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں کو اس سمندر میں پھینک دے۔ اس سمندر میں، اس کریمی کے سمندر میں آپ کے معصیت اور آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ لیکن اس دروازے فضل پر آئے تو صحیح کوئی، اس دروازے وہ تھا اچھا کہ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھیک، جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھیک، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے۔ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھیک۔ دستے کرم کس کا ہے؟ اس کا جس کا بظاہر دست نہیں، لیکن ہر مومن کے کمر پر اس کا دست ہے۔ اس کی رحمت نے تمام مومنین کو اپنی رحمت کے اندر سمویا ہوا ہے۔ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھیک،
دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے. یہ وہ دروازہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. سوچے اگر وہ مالک قہار جبار اگر اعمال کسی کے کھول دے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے. کسی کا پردہ فاش کر دے تو کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ یہ محض آمنہ کے لال اس ماہ تمام کی برکت ہے کہ اس نے عیبوں کو چھپایا. حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. زندہ باد نبی بھی وہ ملا جو عیوب کو، جو گناہوں کو چھپانے والا ہے مخلوق کے اعتبار سے، اور افضل الانبیاء اور افضل المخلوق ہونے کے اعتبار سے. اور مالک بھی وہ ملا جو خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے اور اس نے اپنی تمام مخلوقات کے عیب کو چھپایا ہوا. اس بارگاہ میں جتنی استغفار کی جائے کم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ پیدا کریں. لڑائی، انتشار، فساد، جھگڑے، ان سے گریز کریں. ہم ایک آقا پر تو متفق ہیں نا، ہم ایک آقا پر متفق ہیں کہ ہمارے آقا وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں. جو کچھ کمزوریاں انسان ہے نا، انسان سے ہزار کمزوریاں ہو جاتی ہیں. اپنے والدین کے حقوق پورے کریں، اولاد کے حقوق پورے کریں، اہل و عیال کے حقوق پورے کریں، بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، بزرگوں کا احترام کریں. یہی اسوہ حسنہ ہے. شریعت کے احکام جو اعمال کی صورت میں ہیں وہ تو واضح ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے صاحب استطاعت ہوں تو. دوسرے جو ضروریات دینیاں ہیں وہ پوری کرنی ہیں. یہ تو شریعت محمدیہ نے بتا دیا ہے، لیکن ہم حضور کے اس پہلو پر جو انسان اگر اپنی زندگی میں اس پہلو کو سمو لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو دین و دنیا میں اس کی کامرانی ہے. یہ رحمت کا مہینہ ہے. کب کون کس وقت کہاں ہو نہ ہو، کیونکہ انسان حادث ہے. انسان محدود ہے، عدم ہے انسان. اس حوالے سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے
دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بیگانوں کو بھی حسن اخلاق سے اپنا کریں، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، یہ اپنائیں، یہ حضور کی اسوہ حسنہ ہے۔ غیروں کو بھی اپنا کریں، دین کی تبلیغ کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، حضور کی رحمت کا ذکر کریں، حضور کی شریعت پر چلیں، حضور پر کثرت سے درود بھیجیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن درود ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، حضور خود سماعت فرماتا ہے۔ ہم تو اولیاء کاملین کی ان کے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاکیزہ موت عطا فرمائی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ وہ محمد کریم ہیں جس کا رب بھی کریم ہے۔ یہ عطا کردہ صفت جو حضور کو عطا کی ہے یہ ذاتی نہیں، یہ عطائی ہے، اور عطا بھی کس نے کی ہے؟ جو تمام عالمین کو عطا کرتا ہے، اپنے بیگانوں کو، کافروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت کو اگر دیکھا جائے تو انسان احاطہ ہی نہیں کر سکتا، انسان احاطہ ہی نہیں کر سکتا اس کی رحمت کا۔ آخر میں آج کی اس بابرکت رات کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں، عرض گزار بھی ہیں کہ وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو اپنی رحمت کے سمندر میں غرق کر دے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ ہم تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، عاصی گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم کس دروازے پر جائیں؟ ہمیں تو تیرے محبوب نے کوئی اور دروازہ دکھایا ہی نہیں۔ ہمارے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت کے سمندر میں اس کو غرق کر کے ہمیں نیتیں بھی ہماری صاف کر دے، ہمارے اعمال بھی صاف کر دے، ہماری ظاہری باطنی نجاست کو دور کر دے، ہماری روح کو پاکیزہ کر دے، ایسی پاکیزہ کر دے کہ اللہ گویا ہم سے مخاطب ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ گویا ہم اس دنیا سے ایسے جائیں کہ ہم نفس مطمئنہ کا پیکر ہوں، ہمارے نفس جو ہے مطمئن ہوں، کہ مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے۔ نفس مطمئنہ کے ساتھ جائیں۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہاں سدا بادشاہت اس کی ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے، یہ دنیا تو آنی جانی ہے۔ آج ہم ہیں، کل بھی ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، کل بھی نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ، کیا علم، کیا خبر
کہ کہاں راستہ بدل جائے۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم دست بدعا ہیں کہ اے مالک ارض و سماوات، ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر چلا بھی، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے جو مرحومین ہیں جو اس دار فنا سے دار بقا کی جانب جنہوں نے سفر کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، کیونکہ تو مغفرت والا ہے۔ غلام محمد چشتی صاحب کی والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ اس مقدس و بابرکت ذات کے وسیلے سے، شب کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے برزخی مراحل آسان فرما، ان کے کبائر گناہ صغائر گناہ معاف فرما۔ تو رحمت للعالمین کا مالک ہے، تو ہم سب کا مالک ہے، تو واجب الوجوب ہے، تیری ذات لا محدود ہے، تیرے دروازے کے علاوہ ہمارا کوئی دروازہ نہیں، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی والدین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے دور پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں تفرقہ بازی سے محفوظ فرما، ہمیں ایک امت مسلمہ ہونے پر ثابت قدم رکھ، اور بالخصوص یا اللہ تو بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، تیری ذات سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات انصاف والی نہیں ہے۔ ہم اگرچہ گناہوں کا انبار اپنے کاندھوں کے اوپر لے کر آئے ہیں، لیکن تیری بارگاہ ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں تو نے اپنے کسی گناہگار مخلوق کو واپس نہیں بھیجا، کبھی بھی تو نے دروازہ فضل بند نہیں کیا۔ آج تو اپنی رحمت کے اس دریا کو، اس سمندر کو، اپنے اس محبوب کے امتیوں کی رحمت کا دروازہ ان پر کھول دے، اور مغفرت فرما، اور ان کے جتنے بھی یہاں سے جو لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما، حضور کی شریعت کا متبع بنا، حضور کی ذات سے والہانہ، نیاز مندانہ اور وارفتگی کا تعلق اور عقیدت کا تعلق برقرار رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور بالخصوص تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں، فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے سروں سے والدین کا سایہ اتار لیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے، ان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو رازق ہے، تجھے اپنے نبی کریم کا واسطہ فلسطینوں کے مسلمانوں کی امداد اور ان کی غیبی نصرت فرما۔ ہم آج آسائشوں میں بیٹھے ہیں، آج گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، آج محلات میں بیٹھے ہیں، معصوم مسلمان بچے ہمارے وہاں بلک رہے ہیں، تو ان پر رحمت کے دروازے، ہم سے پہلے ان پر دروازے کھول رحمت، اور یہ ظلم و بربریت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سوائے
چند آنسوؤں کے، اور تیری بارگاہ میں ہم خود کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ ہم یہ ارباب اختیار کو کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، آپ نے بھی جانیں دینی ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین وقت چلے گئے، یہ دنیا آنی جانی ہے، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ فلسطین کے لیے ہماری جانی، مالی، ہمہ قسمی امداد، ہم جو بھی توفیق ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہی وقت سوچیں اگر اس مملکت پہ خدا نہ خواستہ آ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ممالک عرب جو ہیں وہ اس وقت خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، اور ان کے پڑوس میں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، دودھ پینے والے شیر خوار بچے، ان کو گورو کفن کی جگہ نہیں مل رہی۔ آپ اپنے بچوں پر قیاس کریں، آپ بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے رہے ہیں، وہاں ان کو تن کے اوپر پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رازق ہے مولا، تو ان کی نصرت فرما، تو ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما دے، تو کفار کو واصل جہنم فرما دے۔ تو قادر ہے، تو ایک حکم پر کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو نے اگر مشکل کشا پیدا کیا ہے تو مشکل کشا کا بھی رب ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فلسطین کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دے، ان بزرگوں کے لیے جو بزرگ جن کے تدفین کے لیے جگہ نہیں، جن کے پینے کے لیے، کھانے کے لیے جگہ نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی بحمد اللہ، مسلمان بھائی جو باقی دیگر ممالک ہیں، پاکستان سے الحمدللہ کافی تعداد میں امدادی سامان جا رہا ہے۔ اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کریں، جگائیں، جو بھی توفیق ہو سکے۔ اگر آپ اس سال اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہ بھی لینا، آپ وہ کپڑے ان فلسطین کے بچوں کے لیے دیں۔ آپ ہر سال کپڑے پہنتے ہیں، آپ ہر سال پورے سال میں اعلیٰ و عرفہ چیزیں کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اعلیٰ و عرفہ رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ یہ احساس اپنے دلوں میں جگائیں، آج مسلم امت بغیرتی کی نیند سو رہی ہے۔ بالکل آپ ایک آواز ہو کر، جو بھی جس کے پاس استطاعت ہے، ایک پانی کی بوتل بھی اگر انسان دے سکتا ہے، وہ بھی آپ جو مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، مسلم NGOs، ان کی امداد کریں۔ آج آپ آرام سے گھروں میں سوئیں گے، اور پچھلے کتنے عرصے سے ان کے بچوں کے چھروں پر چھت نہیں ہے، بے یارو مددگار پڑے ہیں، تن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کو رزق نہیں۔ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مسلمان بہت نیک ہیں کہ ان پر عذاب الہی نہیں اتر رہا؟ ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، کیا انہوں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو خدا را اس تیری بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں کہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی غیبی مدد فرما، اور ہمارے قبلہ اول کو محفوظ رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ تو حفیظ ہے، تو حافظ ہے، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جیسے تو نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری بھی تیرے حوالے ہے۔ تو ان پر رحم فرما، اے قادر مطلق، تو رحم فرما۔ ہمارے بچے، ہمارے
ہمارے بڑے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کی اس قسمہ پرسی میں ان کے ساتھ صرف زبانی کلامی نہیں، ہم اپنی غیرت ایمانی کو جگا کر حمیت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ اعمال مغفرت کے اعمال ہیں۔ اللہ کو آپ کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے ملائکہ ہی بہت ہیں جو اس کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ ہم سب امتحان والے کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی جانے دینی ہے، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ جب فلسطین کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہمارے آقا نے ہم سے پوچھ لیا تو سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ للہ دعاؤں میں بھی ضرور دعا کریں اللہ سے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جو بھی توفیق ہے، جو مسلمان NGO یہاں کام کر رہی ہیں، نام لیے بغیر کوئی بھی آپ NGO دیکھیں جو کام کر رہی ہے، جو ایڈ بھجوا رہی ہے، جو امدادی سامان بھیج رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سال اگر آپ کے بچوں نے اجلے کپڑے نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، پھر بھی دے گا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں اور سوچیں کہ یہی حال اگر خدا نہ خواستہ ہم پر ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک آواز بلند کر کے، ایک حمیت ایمانی کے ساتھ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور انشاءاللہ اس دروازے کریم سے کوئی خالی نہیں جائے گا، نہ وہ بھیجنا کہ نہ خالی اس کا بھیجنا اس کے شایان شاہ ہی نہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ویسی نصرت فرمائے جیسے مسلمانوں کی پہلے فرماتا رہا ہے، اور اس یہود کو نیست و نابود فرمائے، اور ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کریم کا وسیلہ اطہر پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ تو مدد کرنے والا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، تو نے کبھی بے انصافی نہیں کی، لیکن بس تیرا کرم، جب دروازہ کرم کھلنے کی دیر ہے تو اس وقت یہ جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں فلسطین پر یہ ختم ہو جائیں، وہ آرام سے اپنے معمولات زندگی کو گزار سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈن شریف کا یہ پیغام ہے کہ ایک آواز ہو کر اکٹھے گروپوں کی صورت میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر یہ جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ جہاد فی الفعل نہیں ابھی کر سکتے، لیکن کم از کم یہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ یہ جہاد کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ ان کے لیے احساس پیدا کریں گے، ان کو دیں گے تو اللہ مزید دروازہ کرم آپ کے اوپر کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ہمارا حامی و ناصر ہو، تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور دین کو عام کر دے، دین محمدی کو عام کر دے، اس دنیا ارض میں صرف اسلام کا جھنڈا بلند ہو،
اور اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، اور اپنا دروازہ کرم ہمیشہ ہم گناہ گاروں کے اوپر کھولے رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ حضور کے صحابہ کرام ہوں، حضور کی مطہر آل ہو، حضور کی امت کے اولیاء کاملین ہو، ان سب سے نسبت رکھنے کی اور ان کی حیا اور ان کے ساتھ مودت کا اور احترام کا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔